السلام علیکم ورحمۃ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی دو صورتوں میں ہم نے کنکلوڈ کیا تھا اس بات کے اوپر کہ اب اللہ کی نعمت تمام ہو چکی ہے قریش کے اوپر، ایک ان کے سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ان کو رزق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے۔ اب جب ان پر اللہ کی نعمت تمام ہوگی تو ان کا کیا بنتا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائے، لیکن اب ان کا رد عمل کیا ہے اور وہ کس طرح اپنی زندگی کے اندر اعمال کرتے ہیں اس کا اس صورت میں جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تو اس صورت کا پہلے ہم دیکھیں کہ یہ صورت، اس کے بارے میں دو علماء کی رائے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ مدنی صورت ہے کیونکہ اس صورت کے اگلی کچھ آیات ایسی ہیں جن سے لگتا ہے کہ یہ منافقون کے بارے میں آیات ہیں، اور منافقین مکہ کے دور میں تو تھے نہیں، مدینہ کے دور میں تھے، تو اس سے وہ یہ اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ یہ مدنی صورت ہے، لیکن میجورٹی علماء کی جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ یہ مکی صورت ہے اور مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ تو ہم دیکھیں گے کہ اس کی بھی کیا وجہ ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین، تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی سزا کو جھٹلاتا ہے۔ اب اس صورت سے پہلے سورہ 3 کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما یکذبک بعد بالدین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون ہے جو آخرت کے دن کو جھٹلائے، یعنی اللہ کی دین کا سچا ہونا اور اللہ کے نبی سے اس دین کا سچا ہونا سب پر واضح ہو چکا تھا، قریش پر بھی۔ اللہ کی کتاب سے، یہ کتاب ایسی برحق کتاب ہے کہ کوئی جواب نہیں ہے اس کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے اس دین کو جھٹلائے، یعنی اللہ کوشچن کر رہا ہے وہ کیسے بے عقل لوگ ہوں گے جو اب بھی اس دین کو جھٹلائیں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایکسپوز کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ سب سے پہلا ورڈ جو ہے ارأیتا، تم نے دیکھا۔ اب اس میں اور اس سے پچھلی صورت میں جو لفظ، پچھلی صورت میں لفظ تھا الم تر کیف، وہاں پہ کوشچن تھا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا، اور یہاں پہ کوشچن ہے کہ کیا تم نے دیکھا۔ اب ان دونوں میں فرق دیکھیے، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی تھی کہ آپ پریشان نہ ہوئیے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا حال کیا، لیکن یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا پاور کی اور اتھارٹی کی پوزیشن میں ہے کہ کیا تم نے دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاور کی پوزیشن سے ان کو نیچے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ انہوں نے دین کو جھٹلا دیا۔ اب دیکھیے یہ مکی دور کی آیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر کس طرح ظلم ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاور میں نہیں ہے بظاہر، لیکن اس صورت کے انداز سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پاور اور اتھارٹی کی پوزیشن پہ ہے۔ تو یہ قریش کے لیے ایک اور اعلان ہے اور ایک اور ان کے لیے ڈر کا پہلو ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے تسلی دی گئی کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاور کی پوزیشن میں ظاہر کر رہا ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا، یعنی قریش پر یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہم پر پاور ہے اور ہم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، وہی اینڈ میں ہمارے اوپر اتھارٹی رکھیں گے۔ اب دوسرا ورڈ ہے، دیکھیں کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا، یعنی الذی کا لفظ ہے وہ آتا ہے جو کے لیے۔ اب جو کا لفظ جو ہے یہ کسی کے لیے اسپیسیفک بھی ہو سکتا ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا، جیسے ابو جہل کی طرف بھی اللہ تعالیٰ اشارہ کر سکتا تھا، ابو لہب کی طرف بھی اشارہ کر سکتا تھا، کیا اس شخص کو دیکھا یعنی ابو لہب، کیا اس شخص کو دیکھا یعنی ابو جہل، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفک نہیں یوز کیا، اللہ تعالیٰ نے ایک جنرل ٹرم یوز کر لی کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا۔ اب اس کے اندر ایک اور چیز دیکھیے کہ فار ایگزامپل امام صاحب اگر مسجد میں خطبہ دے رہے ہوں اور وہ کہتے ہوں کہ یار کہ بچوں کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے، بچوں کو مارنا نہیں چاہیے، تو کوئی ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جو اپنے بچوں پر ظلم کرتا ہے اور اپنے بچوں کو مارتا ہے، تو وہ اس کو یہ چیز ہٹ ہوگی اور وہ سمجھے گا کہ امام صاحب کو کیسے پتہ چلا کہ میں اپنے بچوں پر ظلم کرتا ہوں اور میں اپنے بچوں کو مارتا ہوں۔ تو گویا جس کے اندر خرابی موجود ہوتی ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ میرے اوپر ہی اٹیک کرے اور یہ مجھے ہی دیکھ رہا ہے۔ بعض اوقات امام اس کو دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا، اس کو لگتا ہے کہ بار بار امام مجھے ہی دیکھ رہا ہے، امام کو پتہ لگ گیا میں ایسا کرتا ہوں۔ تو جن لوگوں کے اندر بغض، دل کے اندر یہ بیماری تھی اور جنہوں نے دین کو جھٹلایا تھا، یہ جنرل ٹرم ہی ان کو خود اٹیک کری اور ان کے دل کے اندر یہ احساس پیدا کریے کہ یہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اللہ کے دین کو جھٹلایا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یکذبو کا لفظ آیا ہے جھٹلانا یا اس دین کو جھٹلا دینا، یعنی یہ کہنا کہ یہ دین جھوٹا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ لفظ یکفر بھی استعمال کر سکتا تھا۔ یکفر کا لفظ ہے وہ ہوتا ہے کہ انکار کر دینا، یکذب اور یکفر میں فرق یہ آتا ہے کہ یکذب کا لفظ اس وقت یوز ہوتا ہے کہ جب ایک چیز کی سچائی پتہ ہو اور اس کے بعد اس کو جھٹلا دینا،
جھوٹ انسان کب بولتا ہے؟ جھوٹ کیا ہوتا ہے کہ اندر سچ ہے لیکن انسان زبان سے جھوٹ بول رہا ہے، اندر اس کو پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے لیکن اس کی زبان سے جھوٹ نکل رہا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ جو لفظ یکذب ہے وہ کیا بتا رہا ہے کہ کفار کو پتہ تھا کہ یہ دین اسلام ہی سچا ہے، کیا وہ اس دین کو جھٹلا رہے ہیں، یہ سچا دین ہے، یعنی ان کے اندر یہ بات پہلے سے موجود ہے کہ یہ سچا دین ہے، اس کے باوجود وہ اس دین کو جھٹلا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ان کی ایگو ہے، وہ اپنی انا پر اڑے ہوئے ہیں کہ ہم اپنا دین باپ دادا کا چھوڑ کر، ہم اپنی سرداری چھوڑ کر کیوں محمد کی پیروی کرنے لگ جائیں، اور کیوں ہم اپنی بری عادتیں چھوڑ کر جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے اور جس طرح طرح کی معاشرتی برائیوں میں لگے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم کیوں یہ عادتیں چھوڑ کر اپنے اس دین میں داخل ہو جائیں۔ تو وہ جانتے تھے کہ یہ سچ دین ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لفظ یوز کیا کہ یکذب، وہ دین کو جھٹلاتا ہے اندر سے سچ جاننے کے باوجود۔ اب دیکھیے جو لفظ یکذب ہے یہ پریزنٹ فارم میں، اور پریزنٹ فارم میں ہونے کا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بار بار ان کو یہ چیز ذہن میں آ رہی ہے کہ ہم سچ کو جھٹلا رہے ہیں، ہر نئی آیت اترتی ہے اور ان کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس دین کو جھٹلا رہے ہیں، ہر بار یہ تکذیب کرتے ہیں، ہر نئی آیت کی تکذیب کرتے ہیں، گویا اللہ کی ہر آیت اتر کر بار بار ان کو کہہ رہی ہے کہ دین میں آ جاؤ، دین میں آ جاؤ، اندر ان کا بار بار بول رہا ہے کہ یہی دین سچا ہے، یہی دین سچا ہے، اس کی طرف آ جاؤ، لیکن اس کے باوجود ان کی اندر کی انا اور ان کے اندر کی برائی ان کو اس دین کی طرف نہیں آنے دیتی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو اس دین کو جھٹلا دے۔ اب اس میں لفظ الدین رہ گیا، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے جو سچ جاننے کے بعد اس کو جھٹلائیں اور اپنی انا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔